شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق و مالک کے بابرکت نام یا اللہ سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء کی اس روح پرور سیریز میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ اس سیریز میں ابھی تک ہم نے سنا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، آپ کی تبلیغ، آپ کی اولاد، حضرت شیث علیہ السلام، ان کی نبوت، اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش، تبلیغ، دعوت، نبوت، تمام واقعات۔ آج ہم بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا۔ 950 سال کی دعوت، 950 سال کا صبر، آخرکار اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا، سورۃ ہود آیت نمبر 36-37، تمہاری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو ایمان لا چکے، پس تم ہماری نگرانی اور وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً حکم الہی کی تعمیل کی۔ آپ نے جنگلوں سے لکڑیاں اکٹھا کی، تختے کاٹے، کیل بنائے اور اللہ کے نام سے دنیا کی پہلی کشتی تیار کرنا شروع کی۔ جب نوح علیہ السلام دن رات کشتی بناتے تو قوم کے سردار مذاق اڑاتے، اے نوح، صحراؤں میں کشتی بناتے ہو، یہاں دریا کہاں ہے؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج تم ہنستے ہو، کل ہم ہنسیں گے جب عذاب تم پر نازل ہوگا۔ ناظرین، وقت آ گیا، صبر کی حد ختم ہوئی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک قوم کو بلایا، مگر اکثریت نے انکار کیا۔ اب اللہ کا فیصلہ نازل ہوا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ ہود آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا، جب نور سے پانی ابلنے لگے تو ہر جوڑے میں سے 2 نر و مادہ کشتی میں سوار کر لینا۔ نوح علیہ السلام نے مومنوں، جانوروں اور پرندوں کو کشتی میں سوار کیا، پھر فرمایا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 41۔ ناظرین، یہاں بوڑھی اماں کا ذکر بیان کرتے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ہر روز آتی اور کہتی، اے نوح، مجھے بھی کشتی میں سوار کر لو، میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں۔ آپ فرماتے کہ اے اماں، جب کشتی روانہ ہوگی تو میں آپ کو سوار کر لوں گا۔ طوفان آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ذہن سے یہ بات نکل گئی۔ آسمان سے موسلادھار بارش برسی، زمین کے چشمے پھوٹ نکلے، پانی پہاڑوں کی چوٹیوں تک بلند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ قمر آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتے ہیں، زمین کے چشمے پھوٹ پڑے اور آسمان کے دروازے کھل گئے، کافر اپنی بستیوں میں چیختے رہے، دروازے بند، گھر بہہ گئے اور وہ کشتی، ایمان کی کشتی، موجوں پر تیرتی رہی جیسے پہاڑ پانی میں رواں ہو۔ جب کشتی پانی میں تیر رہی تھی، نوح علیہ السلام نے دور سے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ابھی کافر تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ بیٹے نے کہا، میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ پھر ایک موج بیچ میں آئی اور کنعان ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، مگر اللہ کے حکم پر صبر کیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا۔ سورۃ ہود آیت نمبر 44، اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ پانی اتر گیا، کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام نے سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ناظرین، یہاں حضرت نوح علیہ السلام کو وہ بوڑھی اماں یاد آئی جس سے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب طوفان آئے گا تو میں کشتی میں سوار کر لوں گا۔ آپ اس کے پاس گئے، آپ نے اس سے فرمایا، اے اماں، میں معذرت کرتا ہوں، میں بھول گیا تھا۔ اماں کہنے لگی، بیٹا کیا ہوا ہے؟
ناظرین، اماں کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفظ و امان میں رکھا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کا یقین اللہ پر ہو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ زمین دوبارہ آباد ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی نسل سے انسانیت کا سلسلہ آگے بڑھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ آج تمام انسان نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے انہیں ابو البشر الثانی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، زندگی کے آخری ایام میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو جمع کیا اور فرمایا، میں تمہیں 2 نصیحتیں دیتا ہوں۔ پہلی، اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسری، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ پھر فرمایا، میرے بعد انبیاء آئیں گے جو تمہیں راہ دکھائیں گے، ان کے پیغام کو سننا اور ان کی پیروی کرنا، کیونکہ وہ سب اسی نور کے وارث ہیں جسے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے روشن رکھا ہے۔ ناظرین، نوح علیہ السلام نے یہ کہہ کر آنکھیں بند کر لیں، فرشتے نازل ہوئے اور ان کی روح کو رحمت کے پردوں میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ایمان کی کشتی بنانے والے کبھی ڈوبتے نہیں، چاہے طوفان دنیا کا ہو یا زمانے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کی مکمل داستان۔ اگلی قسط میں ہم انبیاء کی اس سنہری زنجیر کے اگلے نبی کا ذکر کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، کومنٹ میں درود پاک لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔